میرے خیال سے یہ ایک مثبت قدم ہے، اللہ یہ کہ وہ اسرائیل اس کی پابندی کرے، اس لیے کہ اسرائیل کا جو رویہ رہا ہے، اس سے پہلے بھی یونائٹڈ نیشن کی کئی ریزولوشنز منظور ہو چکے ہیں، کئی پیکٹ ہو چکے ہیں، لیکن اسرائیل نے ان میں سے کسی ریزولوشن کو نہیں مانا ہے۔ اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل جو ویسٹ بینک ہے، مغربی کنارہ ہے، اس میں بجائے اس کے کہ وہاں سے پل آؤٹ کا فیصلہ ہو گیا تھا 2005 میں کہ وہاں جو انہوں نے اللیگل سیٹلمنٹ بنائے ہیں وہاں سے پل آؤٹ کر لیں گے، لیکن انہوں نے اس کو قلعدم قرار دے دیا ابھی پارلیمنٹ میں، چند دن پہلے ہی پارلیمنٹ میں اس کو قلعدم قرار دے دیا اسرائیل کی پارلیمنٹ میں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ نے پورے فلسطینیوں کو کھدیڑ کر دو چھوٹے چھوٹے مقامات پہ قید کر دیا، ایک ہے ویسٹ بینک اور دوسرا ہے غازہ، اور دونوں کو بھی آپس میں فریلی جانے آنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کے تھرو پرمیشن لے کر جانا پڑتا ہے۔ تو یہ جو سچویشن ہے، یہ تو سچویشن بہت خراب ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ یہ رمضان میں جو لوگ بیت المقدس کے اندر جا کر نماز پڑھتے تھے، تراویح کی اور دوسری نمازیں پڑھتے تھے، ان پر بھی مسلسل کئی سالوں سے حملے ہو رہے تھے، ان کی اس کو یعنی خود بیت المقدس کے اندر، یعنی مسجد اقصیٰ کے اندر جا کے گولیاں چلائی گئی ہیں۔ تو یہ انتہائی قابل مذمت چیز تھی۔ اگر یہ معاہدہ باقی رہ جاتا ہے اور اسرائیل اس پر رمضان کی حد تک ہی عمل کر لیتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کم سے کم رمضان میں ان لوگوں کو یعنی اطمینان سے عبادت کرنے کا موقع ملے گا۔ لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ یہ معاہدہ باقی رہے گا، اس لیے کہ اسرائیل کا رویہ اس سے پہلے بھی سامنے آ چکا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کو نہیں مانا اسرائیل نے، اٹھا کر پھینک دیا، تو اب بھی وہ اس معاہدے کی پابندی کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ تو وقت بتائے گا۔ دیکھیے، پہلے بھی اسرائیل امریکہ کو ڈکٹیٹ کرتا رہا ہے۔ یہ کہنا کہ امریکہ کے اشارے پہ اسرائیل کام کرتا تھا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ امریکہ نے وہی کیا جو اسرائیل نے چاہا، ایسا نہیں ہوا کہ امریکہ نے جو چاہا وہ اسرائیل نے کیا، اس کے برعکس ہوتا رہا ہے۔ تو اسرائیل اب ایک پاور بن گیا ہے، اسرائیل کی ایک بہت ہی مضبوط لابی امریکہ کے اندر موجود ہے، بلکہ بعض اوقات بعض لوگ تو یہ تک کہتے ہیں کہ جو ٹوئن ٹاور پر حملہ ہوا ہے وہ اسرائیل کا کیا ہوا حملہ ہے، اور اس کے پیچھے بہت سارے شواہد لوگ دیتے ہیں۔ لیکن اب ہم اس سے قطع نظر، ہمارا کہنا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ امریکہ ڈکٹیٹ کرتا ہو، بلکہ امریکہ وہی بات کہتا ہے جو اسرائیل کے لیے ایکسیپٹیبل ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے اصل میں کہ پچھلے چند سالوں سے مسلم ممالک نے اسرائیل کے ساتھ پنگے بڑھانا شروع کیا تھا، اور سعودی عرب نے بھی کیا، یو اے ای نے تو باضابطہ معاہدہ کیا، بحرین معاہدہ کر رہا ہے۔ تو یعنی یہاں کے جو عوام ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ معاہدہ کر رہے ہیں اور اس کے برعکس اسرائیل کا رویہ جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ میں کیا ہے، تو اپنے عوام کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ ہم جو معاہدہ کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کے مفاد میں ہے۔ تو یہ مسلم ممالک کو بھی یہ وہ ہے کہ بھئی اگر کوئی فلسطین، جس طرح سے فلسطین کنفائنڈ ہو گئے فلسطینین دو خطوں کے اندر، کم سے کم وہاں تو چین سے رہنے دیا جائے ان کو۔ تو اس لیے یہ معاہدہ کروا کے اپنے جو تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں اسرائیل ساتھ میں، اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش ہے۔ ابھی دیکھیے، ایران کو ایک تھریٹ سمجھتا تھا عرب، سعودی عرب خاص طور سے، اور جو کچھ بھی یمن میں ہوا اس کے پیچھے وہ سمجھتا تھا کہ ایران کا ہاتھ ہے۔ تو لیکن اب، اور اسی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ اگر اس خطے کے اندر ہم کو باقی رہنا ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا مضبوط الائی چاہیے یہاں پہ جو ایران سے ہمارا مقابلے میں ہمارا ساتھ دے۔ تو اس لیے وہ اسرائیل کے ساتھ ہاتھ بڑھانے کی بات یا اسے پنگے بڑھانے کی باتیں کرتے تھے۔ لیکن اب جب کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات بحال ہو گئے چین کے انٹرونشن کے بعد میں، اور اب ایران جو ہے وہ سعودی عرب کے لیے خطرہ نہیں رہا اور سعودی عرب ایران کے لیے خطرہ نہیں رہا، تو اس بات کا امکان ہے کہ جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے جو جسٹیفیکیشن تھا وہ جسٹیفیکیشن باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے اب میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب البتہ مصر کے ساتھ مسئلہ یہ ہے، مصر اور عمان کے ساتھ یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک پاپولر موومنٹ ان لوگوں کی ہے جو ڈیموکریسی چاہتے ہیں، وہاں پاپولر موومنٹ ان لوگوں کی جو اسلامی حکومت چاہتے ہیں وہاں پہ۔ تو ظاہر بات ہے کہ ان لوگوں کو کنٹین کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کیے جائیں۔ یہ بھی ایک وجہ مجھے لگتا ہے کہ وہ، اور لیکن اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے لیے جسٹیفیکیشن یہ چاہیے کہ اسرائیل فلسطینیوں پہ ظلم نہیں کر رہا ہے، کم سے کم نظر آنا چاہیے، چاہے اندر کچھ بھی کرے وہ۔ میرے خیال سے یہ معاہدے کے پیچھے ان طاقتوں کا انوالو ہونے کی، یعنی مصر کے اور عمان کے انوالو ہونے کی وجہ شاید یہی، اردن کے انوالو ہونے کی وجہ یہی ہے۔ اسرائیل سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، اسرائیل کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیے، اسرائیل نے جس طرح سے غزہ کے لوگوں پر کئی سال پہلے آپ جانتے ہیں جس طرح سے برابر بمبارڈمنٹ کیا، میزائل کے ذریعے سے کئی گھروں کو تباہ کر دیا، سویلین
یعنی انٹرنیشنل نارم یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں جو آپ سے برسر پیکار ہیں، لیکن آپ سویلینز کو نہیں ماریں گے۔ تو پورے نشانے سویلینز پہ کیے گئے۔ کیا بہانہ تھا؟ وہاں کا قسام میزائل۔ قسام میزائل کی حیثیت کیا ہے، قسام میزائل سے کتنا نقصان ہو رہا ہے، یہ ہر آدمی جانتا ہے۔ ایک آدمی نہیں مرتا ہے اس سے، آواز ہوتی ہے، دھماکہ ہوتا ہے، لیکن کوئی مرتا نہیں ہے کوئی۔ لیکن وہ بہانہ بنا کر جو ہے جس طرح سے اسرائیل نے غزہ کے اوپر میں لگاتار حملے کیے تھے، ایک تاریخ ہے اس کی۔ تو یہ سمجھنا کہ بھئی یہ معاہدے کے بعد اب امن ہو جائے گا اس علاقے میں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ برقرار رہے گا کہ اسرائیل اپنی قوت کو مجتمع کر کے دوبارہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے۔